یہ ہیں اللہ کے نبی کی سخاوت کے وارث، جنہوں نے امت کو بھی اس سخاوت کا درس دیا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چل رہا ہے کہ محفل میں یہ عرض کروں گا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت میں کمال درجے کو پہنچے ہوئے تھے، اور کیوں نہ ہوتے، اس لیے کہ اس ذات کی سخاوت کے وارث ہیں جس کا اللہ کی ذات کے بعد کوئی ہمسر اور ہم پلہ نہیں ہے۔ طبرانی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی مرض الوفات میں حاضر خدمت ہوئی اور اپنے دونوں جگر گوشوں کو ساتھ لائی اور عرض کی، اللہ کے رسول، یہ میرے آپ کے نواسے ہیں، آپ اپنی وراثت میں سے ان کو کچھ عطا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن میری سیادت اور ہیبت کا وارث ہے اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ اب یہ کیسی سخاوت ہے؟ البدایہ و نہایہ میں ایک واقعہ ہے، لکھا ہے کہ حضرت سیدنا حسنین رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر حج کو چلے، راستے میں ان کو توشہ لے کر چلے تھے، وہ ختم ہو گیا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک بڑھیا کا مکان آیا، بھوک اور پیاس سے نڈال ہو کر وہاں پہنچے، اور جب مکان پر پہنچے تو دیکھا ایک بڑھیا ہے۔ اس بڑھیا سے پوچھا کہ کوئی پینے کو چیز ہے؟ مسافر ہیں، تھکے ہارے پہنچے ہیں، کوئی پینے کو چیز ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا اور تو کچھ نہیں، یہ ایک بکری ہے، بکری کا دودھ دو اور پی لو۔ انہوں نے بکری کا دودھ دویا اور پی لیا۔ پیاس بھی شدت تھی اور بھوک کی بھی شدت تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسی بڑھیا سے فرمایا کہ کھانے کو کوئی چیز ملے گی؟ اس بڑھیا نے عرض کیا کہ اور تو کچھ نہیں، صرف یہ ایک بکری ہی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس بڑھیا نے قسم دے دی اور فرمایا کہ جب تک میں لکڑیاں اکٹھی کرتی تم میں سے ایک شخص اس کو ذبح کرے اور اس کو ذبح کر کے اس کو بون کو کھا لو۔ بہرحال ان حضرات نے اس بکری کو ذبح کیا اور تو کھانا تناول کیا، اپنی بھوک اور پیاس کو مٹایا۔ تو وہاں سے جب چلنے لگے تو اس بڑھیا سے فرمایا کہ ہم ہاشمی لوگ ہیں، مدینہ منورہ سے آئے ہیں، حج کے سفر کو جا رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق حج سے عافیت کے ساتھ ہم واپس لوٹ آئے تو آپ کا اگر کہیں مدینہ طیبہ آنا ہو تو ہمارے ہاں ضرور آنا۔ کچھ یہ حضرات تو چلے گئے۔ رات شام کو جب بڑھیا کا خاوند گھر آیا تو اس کو بڑھیا نے سارا واقعہ بیان فرما دیا، تو وہ غصے ہوا اور کہا کہ پتہ نہیں کون اجنبی لوگ تھے جن کے لیے تو نے بکری کو ذبح کر دیا، اور اوپر سے کہہ رہی ہے کہ ہاشمی تھے۔ جب کچھ عرصہ گزرا کہ اس بڑھیا اور اس کے خامن کے حالات ایسے ہو گئے کہ ان کو فاقے کی نوبت آ گئی، تو فاقے کی نوبت نے ان کو ستایا۔ وہاں سے چلے اور مدینہ طیبہ آئے، اور مدینہ طیبہ میں اونٹ کی مینگنیوں کو جمع کرتے، اس کو فروخت کر کے اپنا گزر بسر کرتے۔ ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے پر بیٹھے تھے کہ وہ بڑھیا اونٹ کی مینگنیاں چنتی ہوئی ان کے گھر کے سامنے سے گزری۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پہچان لیا اور اس کو بلایا اور تعارف کروایا کہ فلاں وقت میں 3 شخص آپ کے مہمان بنے تھے، آپ کو کچھ یاد ہو؟ اس بوڑھیا نے لا علمی کا اظہار کیا۔ بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھیا کے اس احسان کا بدلہ دینا چاہا، اپنے خادم سے کہا کہ 1000 بکریاں خریدی جائیں اور وہ خرید کر اس بڑھیا کے حوالے کی جائیں، اور 1000 دینار کی تھیلی اس کو عطا کر دی جائے۔ ہاں المختصر کہ خادم نے یہ دونوں چیزیں اس بڑھیا کے حوالے کی، اور پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بڑھیا کو بھیج دیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچی تو انہوں نے خادم سے پوچھا کہ بڑے بھائی نے کیا عطا فرمایا، تو خادم نے یہ ماجرا بیان کیا، تو انہوں نے بھی حکم فرمایا کہ اس کو 1000 بکری اور 1000 درہم کی تھیلی عطا کر دی جائے۔ ان کے ہاں سے بھی 1000 بکریاں اور 1000 درہم کی تھیلی بڑھیا کو عطا کی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں بھیج دیا۔ انہوں نے دریافت فرمایا کہ دونوں شہزادوں نے کیا عطا فرمایا، تو ان سے جب عرض کیا گیا کہ انہوں نے تو اتنا عطا فرمایا ہے، تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
حکم فرمایا کہ اس کو 2000 بکریاں اور 2000 دراہم کی تھیلیاں اس کے حوالے کر دی جائے۔ وہ اس کے حوالے کر دی گئی۔ اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے پاس پہلے بھی آتی تو میں ان 2 شہزادوں سے بڑھ کر اس کا تعاون کرتا۔ بہرحال جب وہ عورت 4000 بکریاں اور 4000 دراہم کی تھیلی لے کر چلی تو جا کر اپنے خامن کو کہا کہ یہ دیکھو، یہ ان ہاشمیوں نے تیری اس مریل بکری کا بدلہ عطا فرمایا ہے۔ یہ ہیں اللہ کے نبی کی سخاوت کے وارث، جنہوں نے امت کو بھی اس سخاوت کا درس دیا ہے۔